سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ کیا کہنے حضرت سنیے گا، میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، جو اللہ کا احسان سمجھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ اب پتہ نہیں کون دونوں ہاتھ اٹھائے گا۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ ذرا سامنے نظر رکھنا، انشاءاللہ پورا مجمع دو میں ہاتھ چکے گا، گالی ایڈی وڈی ہو جانی ہے۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی غیر کے سامنے سر جھکانے کا کیا کہنے۔ واہ واہ کیا کہنے۔ منکر دین سے رکھیے نہ رشتہ کوئی، منکر دین سے رکھیے نہ رشتہ کوئی، بولے ابوبکر و فاروق عثمان علی۔ کیا کہنے۔ عثمانی صاحب ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ جو نبی کا نہیں، ارے ہاتھ اٹھاؤ، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ۔ جو نبی کا، اچھا جو حضور کا ہے ایسے ہاتھ اٹھائے۔ جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا۔ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے، میرے سرکار کی راستہ کون ہے۔ میرے سرکار کی راستہ کون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی وہ زوجہ مطہرہ ہے جن کی پاک دامنی پر 18 آیات نازل ہوئی۔ 18 آیتیں۔ فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم میں تھے جب الزام لگا، جب قرآن نازل ہوا تو صاحب قرآن صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ میرے نبی نے سب سے پہلے پوچھا میری عائشہ کدھر ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ جب سے وہ آئی ہے وہ تو رو رہی ہے، سجدے میں پڑی ہے کہ کیا الزام لگا۔ تو ماں نے کہا عائشہ رسول اللہ آئے ہیں اور تیری برات پر قرآن نازل ہوا، حضور کا شکریہ ادا کر۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا میں سب سے پہلے اس خدا کا کیوں نہ شکریہ ادا کروں جس نے میری پاک دامنی پر قرآن نازل کیا۔ یہ ہے حضرت۔ اور عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تھے، پوچھتے تھے آج کیا دن ہے، آج کیا دن ہے۔
باقی ازواج مطہرات سمجھ گئی حضور عائشہ کے پاس جانا چاہ رہی ہیں. سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی باری حضرت عائشہ پہ قربان کرتی ہیں. تو حضرت عائشہ کی گود میں کائنات کا حقیقی چاند گود میں تھا تو اپنے اللہ کے مثال مل رہا تھا. یہ حضرت عائشہ کی شان ہے. تو لہذا جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو میرے سامنے یہ بات آ گئی. اچھا حضرت کی بات سن کے اب جو اما عائشہ کا حلالی بیٹا ہے نا جب شعر ختم ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا کیا فائدہ. عثمانی صاحب آپ بھی ذرا شاباش سے ہمیں شعر سنو. ساری امت کی محبوب ماں کون ہے میرے سرکار کی رازداں کون ہے جس کے بستر پہ آتی ہو وہی خدا اس پہ انگلی اٹھانے کا کیا شباد ابو بکر و فاروق عثمان غنی بعد ابو بکر و فاروق عثمان غنی ہے خلافت کے منصب پہ مولا علی. ابھی نہیں شعر ختم ہونے پہ بعد ابو بکر و فاروق عثمان غنی ہے خلافت میں کہ منصب پہ مولا علی. اب پتہ نہیں کون 4 دفعہ سبحان اللہ کہے گا شعر ختم ہونے پہ. ہاں بعد ابو بکر و فاروق عثمان غنی ہے خلافت کے منصب پہ مولا علی. چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا. چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا. چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا. اس کو پہلا بتانے سے کیا فائدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا اس کو پہلا بتانے. آج مولا علی کے دیوانے ہاتھ اٹھائیں. چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا. پولیس والے بھائی ہاتھ اٹھاؤ. اس کو پہلا بتانے سے کیا فائدہ. اس کو پہلا بتانے سے کیا فائدہ. ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا. ابن ثابت کو ابھی استاد جی بتا رہے تھے نا وہی شعر ہے. ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا. نعت پڑھنے کو آقا کا منبر ملا. نعت پڑھنے کو آقا کا منبر ملا. پیر خبیب صاحب نعت پڑھنے کو آقا کا منبر ملا. نعت لکھنا و پڑھنا عبادت ہے جب پھر غزل گنگنانے سے کیا فائدہ. جو گانے سنتا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے. جو گانے غزلیں سنتا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے. جو حضور کی نعت سنتا ہے ہاتھ اٹھائے اور کہے نعت لکھنا و پڑھنا عبادت ہے جب پھر غزل گنگنانے سے کیا فائدہ. ایک شعر نعت خواں اور گلوکار میں فرق. ہم پڑھتے ہیں نعت تم گاتے ہو گانا. ہماری طرح تمہارا مقام تھوڑی ہے. ہمیں پلائیں گے آقا کوثر کا جام. ہر کسی کے لیے یہ وعدہ عام تھوڑی ہے. واہ توجہ. نعرہ تکبیر. دین اسلام کی باوفا بیٹیوں. باوفا کہوں تو ہاتھ اٹھانا اپنی بہنوں کے لیے. دین اسلام کی باوفا بیٹیوں. حکم ہے غیر محرم سے پردہ کرو. حکم ہے غیر محرم سے پردہ کرو. تمام حسین صاحب مزہ تو اب آئے گا جب بہنوں کے بھائی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے یہ بات سچی ہے. حکم ہے غیر محرم سے پردہ کرو. گھومتی ہو سرے عام
دیتا ہے ٹی وی موبائل. یہی باپ کی بات کر رہا ہوں. باپ اولاد کے حق میں رحمت صحیح لا کے دیتا ہے ٹی وی موبائل وہی. اب پتہ نہیں کون ہاتھ اٹھائے گا, اگر سچا ہو تو ہاتھ اٹھانا. دیکھنے سے جو بچے بگڑ جاتے ہیں, دیکھنے سے جو بچے بگڑ جائیں پھر بعد میں منہ چھپانے سے کیا فائدہ, بعد میں منہ معاشرہ کا صلاح معاشرہ پہ ضرور بعد میں منہ چھپانے سے کیا فائدہ. بیٹی جوان گھر میں آہیں بھرے, بیٹی جوان گھر میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہو کے بیٹی جوان گھر میں آہیں بھرے, باپ پیسوں کی باہر نمائش کرے, عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے, عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے, ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ. یہ تو دوبارہ ہونا چاہیے ظفر بھائی, مقرر دوبارہ. اتنا لاکھوں کا خرچہ ہے حضرت, 15-20 لاکھ روپے اس محفل پہ لگتا ہے تو کوئی میسیج ہی نہیں جائے. اس لیے مفتی صاحب کی موجودگی میں میسیج دے رہا ہوں کہ حضرت کہہ رہے دوبارہ پڑھ دیں. عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے, اگر بات سچی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہو گے کیا فائدہ. عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے, ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ. اور اس پہ کرو یہ حکم خدا, ساری دنیا سے باطن نبی نے کہا. حضرت حسب اوقات بچوں کی شادی کرو, حسب اوقات بچوں کی شادی کرو.